بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جنگ بدر کی 26 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس معرکہ بدر میں مسلمانوں نے شمولیت کی، وہ اختتام پذیر ہو گیا تھا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ اس میں مسلمانوں کی فتح عظیم حاصل ہوئی اور ان کے دشمنوں کو تباہ کن شکست ہوئی، اور انہیں اس معرکے میں 70 مقتولوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جن میں ان کے 20 سے زائد زمہ اور قائدین شامل تھے۔ اسی طرح 70 جان باز بھی مسلمانوں کی قید میں آئے، اور جن میں ان کی بہت سے زمہ اور قائدین شامل تھے۔ مسلمانوں کو معرکہ بدر میں 14 آدمیوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ مہاجرین کے شہداء کے نام: بنی مطلب بن مناف سے 1 آدمی، عبیدہ بن حارث بن مطلب شہید ہوا۔ مہاجرت کے دوران عقبہ بن مہ بن عبد الشمس بن عبد مناف نے آپ کی ٹانگ کاٹ دی تھی، اور فوج نے زخمی ہونے کی حالت میں آپ کو اٹھا لیا، یہاں تک کہ آپ وادی سغرا میں فوت ہو گئے۔ فوج اس وقت مدینہ آتے ہوئے راستے ہی میں تھی۔ بنی زارا بن کلاب میں سے 2 آدمی شہید ہوئے: عمیرہ بن ابی وقاص، جو سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، اور دوسرا ہے ذوالشامین بن عبد المرو بن نزلاتا، ان کی حلیف تھے۔ بنی عدی بن کعب بن روئی سے 2 آدمی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں۔ عاقل بن بکیر ان کے حلیف تھے، اور بنی سعد بن لیث بن عبد المناف بن کنانہ میں سے تھے۔ دوسرے نمبر پر مجمع بن حضرت عمر بن خطاب کے غلام تھے۔ بنی حارثہ بن فہر سے 1 آدمی شہید ہوا: صفوان بن وضاع۔ انصار کے شہداء کے نام جیسے ہیں: بنی عمر بن عوف، خزاع کا ایک وطن ہے، میں نے 2 آدمی شہید ہوئے، اس میں سے 2 آدمی شہید ہوئے: سعد بن خمیسہ، اور دوسرا ہے مبشر بن عبد المنظر بن زبر۔ تو اسی طرح دوستوں، بہنوں، بھائی، بزرگوں، مشرکین کے مقتلین کی تعداد اور ان کے نام بھی ہم یہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ معرکہ بدر میں مشرکین کے 70 مقتلین کا نقصان برداشت کرنا پڑا، اور وہ عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس، شیبہ بن ربیعہ بن شمس، ابی طالب اور حمزہ بن عبد المطلب نے اسے مارا تھا۔ ولید بن عتبہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا۔ حنظلہ بن ابو سفیان بن مظر، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ نے قتل کیا۔ حارث بن حضرمی بن عبد الشمس کو حلیف نعمان بن اسد نے قتل کیا۔ عامر بن حضرمی کو عمار بن یاسر نے قتل کیا۔ اسی طرح عمیر بن ابی عمیر اور اس عمیر کا بیٹا اور بنی عدم شمس کے 2 غلام، عبیدہ بن سعد بن عاص، اسے حضرت زبیر بن علوم نے قتل کیا تھا۔ عاص بن سعد بن عاص، اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا۔ عقبہ بن ابی امعید، اسے عاصم بن ثابت بن ابی فلاح نے ایک مکان میں جسے ارق الزا کہا جاتا ہے باندھ کر قتل کیا۔ یہ واقعہ اسلامی فوج کے مدینہ کی طرف واپسی کے دوران ہوا۔ عامر بن عبداللہ النیری ان کا حلیف تھا، اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا، اور بنی نوفل بن عبد المناف سے 2 آدمی قتل ہوئے۔ اسی طرح زامہ بن اسود بن مطب، اسے ثابت بن جزا نے قتل کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے قتل میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ بن عبد المطلب بھی شریک تھے۔ اسی طرح ابو نجتری بن ہشام، اس کا نام عاص بن ہشام بن حارث ہے، اسے مجزر ابن زیاد البلوی نے قتل کیا۔ حارث بن زمع، اسے عمار بن یاسر نے قتل کیا تھا۔ نوفل بن خویلد بن اسد کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ کا بھائی تھا اور قریش کے شیطان میں سے تھا۔ عقیل بن اسود بن مطب، اس سے حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا۔ عقبہ بن زید ایک یمنی آدمی تھا اور بنی اسد کا حلیف تھا۔
اور ان کا غلام جس کا نام ہے عمیر تھا، اور بنی عبدالدار بن قصہ سے 4 آدمی قتل ہوئے۔ نضر بن حارث بن قلادہ بھی القلمہ نضر جنگ میں قید ہو گیا، اور یہ مشرکین کا علمبردار تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اسے باندھ کر قتل کیا جائے۔ قتل کے حکم کا نفاذ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسیل کے مقام پر کیا، جو وادی صغرا میں واقع ہے، اور نظر قریش کی شیطان میں سے تھا، اور جنگ کے بڑے مجرموں میں سے تھا، اور مسلمانوں کو بہت عزا دیا کرتا تھا۔ یہ شخص زید بن علیس عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار کا غلام تھا۔ اسے بلال بن رباح نے قتل کیا، جو ان دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے۔ نبیہ بن زید بن ملی اپنی بنی مازن سے اور پھر بنی تمیم سے ان کا حلیف تھا۔ عبد بن ثبیت قیس سے ان کا حلیف تھا، اور بن تمیم بن مرہ سے 4 آدمی قتل ہوئے۔ مالک بن عبداللہ بن عثمان یہی تا بن عبداللہ کا بھائی ہے، قید ہوا اور قید ہی میں مر گیا، اسے مقتولوں میں شمار کیا گیا تھا۔ تو دوستو بہت ہیں اس طرح۔ آپ اولین مومنین میں سے مشرکیوں کے عذاب کو برداشت کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ امیہ بن حذف دوپہر کے گرم ہو جانے پر آپ کو نکال کر سخت گرمی مکہ میں کنکریوں اور ریت پر بشت کے بل لٹا دیا کرتے تھے، پھر بڑی چٹان کو آپ کے سینے پر رکھنے کا حکم دیتے تھے، پھر کہتے جب تک وہ مر نہ جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہ کر دے اسی حالت میں رہے گا۔ اس خوفناک عذاب کے مقابلے میں حضرت بلال صرف احد احد کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر آپ کے پاس سے گزرے تو آپ نے ایک سیاہ فام کے بدلے آپ کو اس سے خرید لیا۔ صحابہ حدیث نے آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 44 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں سن 20 ہجری کو طاعون سے وفات پائے۔ صہیب بن سنان بھی مالک کے مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، جنہیں صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسبت کے متعلق نصابوں نے اختلاف کیا ہے، بعض آپ کو بنی قاصد سے قرار دیتے ہیں، اور رومیوں نے آپ کو خروس سالی میں قید کر لیا تھا، کیونکہ آپ کے اہل ایرانیوں کی جانب سے عراق میں دجلہ کے پانیوں پر مقیم تھے۔ صہیب نے رومی علاقے میں نشو و نما پائی، اور اس پھر کلب قبیلہ کے ایک آدمی نے آپ کو مکہ میں فروخت کر دیا۔ بس عبداللہ بن جدون تمیمی نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ رومی الاصل ہیں، آپ روم کے علاقے سے بھاگ کر مکہ آ گئے اور ابن حلیف بن گئے، اور ہمیں یہ بات آپ کو رومی الاصل کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ آپ سخت سرخ اور سفید رنگ کے تھے، اور یہ اکثر روسیوں کی صفت ہے۔ آپ اسلام کے کہنے والوں میں سے تھے، ان کمزوروں میں شامل تھے جنہیں راہ خدا میں عذاب دیا جاتا تھا۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہجرت کی، اور تمام مارکوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ آپ ممتاز صحابہ میں سے تھے۔ جب حضرت عمر فوت ہوئے اور آپ نے وصیت کی کہ صہیب ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، صہیب 70 سال کی عمر میں سن 38 ہجری کو وفات پا گئے تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔